نسبت عطا کیا تو امام الاولیاء کی نسبت بھی اللہ ہم گنہگاروں کو عطا فرمائی۔ یہ نسبتیں جب اللہ تعالی ہم کو دیا ہے تو ہم اللہ کا شکر لاکھ مرتبہ کرے تب بھی کم ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ ایسی نعمت ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آج ہم کو ایسے پرفتن اور اس پرآشوب دور میں، ماحول میں، بدعقیدگی کے دور میں اللہ تعالیٰ صحیح العقیدہ علماء ربانیین کی صحبتیں بھی عطا فرمائی۔ ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر ہمارے عقیدوں کی اصلاح کی اللہ تعالیٰ میں توفیق بھی عطا فرمایا ہے۔ حاضرین کرام، ہم جس محفل میں جمع ہے یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص اخص الخاص محفل میں اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو جمع فرمایا ہے، کیونکہ یہ کسی عام ولی کی محفل نہیں ہے، بلکہ ولایت جس کے در سے تقسیم ہوتی ہے وہ گھر کے شہزادے کے آج اللہ تعالیٰ ہم کو ذکر میں جمع فرمایا ہے۔ آج کیا عنوان ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام۔ حقیقت یہ بات ضروری بتلانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے تو ہم اس قابل نہیں کہ اسرار شہادت کو ہم سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ عنوان کے تحت ہم کو جمع کیا ہے تو ہم کچھ اس پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے اور کچھ مختصراً اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم اپنا جائزہ لے، ہم ایک ایسے ماحول میں ہم اپنی سانسیں لے رہے ہیں جہاں کہیں پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو صرف واقعات پر بحث ہوتی ہے، جو ظاہر چیز ظاہری احوال پر نظر پھراتے ہیں اور اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اسرار صرف ظاہری صورت کو نہیں بلکہ حقیقت میں جو ثابت ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اسرار کو بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دور حاضر میں جہاں کہیں پر بھی نظر ڈالے واقعات کربلا ہم کو سننے کو ملتا ہے، علماء آتے ہیں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی صحبتوں میں ان بار بار واقعات کربلا کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی بات ہے، سنیے، اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہمارے دلوں میں اثر پیدا کرے گا اور حقیقی غلام حسین بھی ہم بن جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، صرف واقعات کربلا کو اگر ہم سن کر اگر ہم آگے بڑھ جائیں گے تو یاد رکھنا کبھی ہمارے دلوں میں سچی اور حقیقی محبت اہل بیت کی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر ہم صرف واقعات پر ہی اگر ہم اکتفا کریں گے اور اسی پر چیپٹر کلوز کریں گے، یاد رکھنا جب موت بھی آئے گی تو ہم کو ایمان کے ساتھ ہم نہیں مریں گے بلکہ بے ایمان ہو کے ہم مریں گے، بے ایمان ہو کے ہم مریں گے۔ ذرا غور و فکر فرمائیے، ہم 1400 برس کے بعد واقعات کو پڑھ کے اہل بیت سے محبت کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ کون ہے بتلائیے، کافر ہے یا مسلمان ہے؟ اور جو شہید کیے حضرت امام حسین علیہ السلام کو، کافر ہے یا مسلمان ہے؟ مسلمان رہ کے دیکھ کر اہل بیت کی محبت کو پیدا نہیں کر سکا وہ، تو پھر ہم واقعات کو سن کر کیسا اہل بیت کی محبت کو پیدا کریں گے؟ وہ دیکھ کر اہل بیت کی محبت کو پیدا نہیں کر سکے، وہ دیکھ کر اہل بیت کے اوپر سے اپنی جان و مال کو قربان نہیں کر سکے، تو ہم آج 1400 برس بعد واقعات کربلا کو صرف سن کر کیسا ہم اپنی جان و مال کو قربان کر سکیں گے؟ ذرا جائزہ لو اپنا۔ بزرگوں کو اہل بیت واقعات میں ہم کو تاریخ میں ہم کو پڑھنے کو ملتا ہے، حضرت عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جب نماز کا وقت آتا امامت کرتے، جو شہید کرنے والے ہیں وہ لوگ بھی آ کے پیچھے نماز پڑھتے۔ نماز میں اتباع امام عالی مقام کی ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو گئے تو ان کے خلاف ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کی جماعت سے ہماری حفاظت فرمائے۔
نماز میں جیسا ہم اہل بیت کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، دام کرتے ہیں، اسی طرح غیر نماز میں بھی ان کی غلامی پر دام کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائے، انہی کا ذکر، انہی کا چرچا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اہل بیت کے واقعات کو سنتے ہیں، واقعات کربلا کو ہم سنتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مجبور ہے یا نہیں ہے؟ آزمائشیں ایسے آ رہی ہے، آزمائش میں کچھ نہیں کر سک رہے، مجبور ہے، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، ہر طرف سے آپ کو کے اوپر وار کیا جا رہا ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے، نہ آپ کے بھائی آپ کی مدد کر رہے ہیں، نہ مسلمان آپ کی مدد کر رہے ہیں، اور نہ ہی نعوذ باللہ اللہ مدد کر رہا ہے۔ یہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے ہمارا؟ عقیدہ نہیں ہے تو لیکن شیطان تو یہ وسوسہ ڈالتا ہی ڈالتا ہمارے اندر، امام علی مقام کو اللہ مدد نہیں کرتا تو پھر ہمارے کو کہاں سے کرتا، ہمارے کو کہاں سے کرتا؟ بزرگوں، ہم نہیں سمجھنے کی وجہ سے بول رہے ہیں، وہ سمجھے ہیں اسی لیے اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم نہیں سمجھے اسی لیے اللہ کے خلاف ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ امام علی مقام سمجھے ہیں، بزرگوں، مصائب و آلام کے وقت بھی، آزمائشوں کے وقت بھی، بزرگوں جب اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالا اس وقت بھی سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، وہ سمجھے ہیں، ہم نہیں سمجھے اسی لیے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ضرور بضرور میں تم کو آزماؤں گا۔ کس کو؟ انبیاء کوئی نہیں، صرف اولیاء کو نہیں، ہر انسان کو اللہ آزمائش میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اب بھی اس وقت ہی ہم اللہ کے بارے میں شکوہ کرتے ہیں، جب آزمائش آگے تو ٹوٹی جائیں گی، ہم اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب آزمائش بھی آئے تو ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائے؟ ضرور بضرور میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا ایک نہ ایک دن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمائے؟ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے آزمایا ہے، مجھے آزمایا ہے، مجھ کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ کسے؟ انبیاء کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اس کے بعد جو مقام جس حساب کا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس مقام کے حساب سے بندے کو آزماتے رہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے خطرناک اگر کسی کو آزمائش آئی تو حضرت امام علی مقام کو آئی، کیوں؟ وہ مقام بھی ہے، مرتبہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ مقام و مرتبے کو سمجھنے کے میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ خوف کے ذریعے میں تمہیں آزماؤں گا، ڈرا کر میں تمہیں آزماؤں گا، والجوع اور بھوکا رکھ کر میں تمہیں آزماؤں گا، ونقص من الاموال، تو مال کو کھینچ کر، تمہاری اولاد کو کھینچ کر میں تمہیں آزماؤں گا، والانفس والثمرات، اور تمہاری جان کو لے کر میں تمہیں آزماؤں گا، اور پھل لے کر، بزرگوں رزق کو روک کر بھی میں تمہیں آزماؤں گا۔ بزرگوں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کر رہا ہے۔ ہمارے کو ایک جب آزمائش آتی ہے، ذرا سا بچہ بار بار بیمار پڑ رہا تو عامل کے پاس بھاگتے، عامل صاحب یہ کیا ہو رہا سمجھ میں نہیں آ رہا، اسی تعویذ دیو کہ بچہ کبھی نہ بیمار پڑے۔ بزرگوں اللہ کی ذات سے بھروسہ اڑ کے عامل کے اوپر بھروسہ آ گیا ہے۔ بزرگوں ذرا کاروبار میں ڈاؤن شروع ہو گیا، زوال شروع ہو گیا، ایک ایک جادوگر کے پاس، ایک ایک عامل کے پاس بھاگتے ہیں، ایک ایسا کام کریے جس کی وجہ سے میری تجارت میں اضافہ ہو جائے، میرے کاروبار میں اضافہ ہو جائے۔ ہے یا نہیں ہمارا یہ عقیدہ؟ ہے یا نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں اٹھا رہے ہیں الگ بات ہے، لیکن سب کو ہے یہ عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ یہ عقیدے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بزرگوں ایک بات بتلائیے، آپ کاروبار میں زوال شروع ہوا، آپ جادوگر کے پاس یا عامل کے پاس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اس سے کچھ وظیفہ لے کے مالدار بن جائے،
اگر ایسا ہی رہتا تو پھر انہیں بھی سب سے بڑا مالدار ہونا تھا نا، انہیں کیوں بھکاری ہے؟ انہیں کیوں بھکاری ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، معلوم ہے لوگوں کو صرف الو بنا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کو صرف ان کے عقیدوں سے، ان کے دماغوں سے کھیل کر لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا رہا ہے اور لوگوں کے دماغوں میں بات بٹھا رہا ہے، میں کر دیا ہوں تمہارا کام، اب ملے گا تمہارے کو۔ اب اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد کرنا، میں ضرور بضرور میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ وہ آزمائش میں صبر کرنا۔ صبر کرنا۔ کیسی آزمائشیں آئی عالی مقام پر؟ اچھا کیوں آئی؟ کیوں آئی؟ آئی تو پھر کیوں آئی؟ بزرگوں وجہ اس کی کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح سوء فہم سے حفاظت فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، مجھے شہادت کی موت عطا فرما، مجھے شہادت کے نصیب فرما۔ ابھی آپ جیسا سنیں فاضل مقرر سے دعا کرتے ہیں شہادت کے، لیکن جب شہادت کے قریب آتے ہیں تو ہم پیچھے مڑ جاتے ہیں، اے یہ موت نہیں ہونا میرے کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسا نہیں، بلکہ جو زبان سے نکالے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو اسی وقت قبول فرماتا ہے۔ ہمارے دعا کو قبولیت کے لیے کچھ وقت ہے، لیکن سرکار کی زبان ہلی تو وقت نہیں، اللہ تعالیٰ اسی وقت اسے ظہور میں لاتا ہے۔ یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ کا۔ سرکار یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، کیونکہ دین اسلام میں سب سے بڑی اگر نعمت ہے تو وہ شہادت کی نعمت ہے۔ دین اسلام کے دائرے میں اگر سب سے بڑی اگر دولت ہے وہ کون سی دولت ہے؟ شہادت کی دولت ہے۔ اسی لیے ہر کوئی جتنے بھی صحابہ ہے آپ غور و فکر کر لے، جائزہ لے کر دیکھے، ہر کسی کی دعا ہے پاک پروردگار مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ سرکار کی بھی یہی دعا، کیونکہ وہ لوگ دعا کریں تو کسی اور کو دیکھ کر نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کو دیکھ کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادت کی موت کی اہمیت کو جانے، مقام و مرتبے کو جانے، اسی لیے وہ دعا کر رہے ہیں۔ سرکار بھی دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اور اللہ کے حبیب یہ دعا کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں واضح طور پر بیان بھی کر دیا۔ کیا بیان کیا ہے؟ اے حبیب، اے محبوب، ہم آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے، لوگوں سے محفوظ رکھیں گے۔ وہ آیت کیا ہے؟ لوگوں سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے ظلم سے، لوگوں کے کارناموں سے آپ کو محفوظ رکھیں گے، تکلیف آپ کو لوگ نہیں دے سکیں گے، کیونکہ آپ میرے حبیب ہیں، میرے دوست ہیں، میرے محبوب ہیں، آپ کو لوگوں سے میں محفوظ رکھوں گا۔ ایک طرف اللہ کا ارشاد بھی ہے تو دوسری طرف محمد الرسول اللہ کی دعا بھی ہے۔ ایک طرف اللہ کا واضح طور پر ارشاد ہے تو دوسری طرف کس کی دعا ہے؟ بولیے، کوئی ملا مولوی کی دعا نہیں، بلکہ جس کے صدقے میں اللہ ذرے ذرے کو بنایا ہے اس پروردگار کے حبیب کی دعا ہے، اس دو عالم کے آقا محمد الرسول اللہ کی دعا ہے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہ کو اپنا جو کلام میں جو آیت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی برقرار رکھنا ہے اور محمد الرسول اللہ کی دعا کو بھی قبول کرنا ہے۔ اب کرنا کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا کیا؟ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بکرے کو بنایا، اسی طرح محمد الرسول اللہ کا فدیہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر اللہ اس دنیا میں بھیجا، پیدا کیا۔ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹھے ہوئے ایک مانڈی پر آپ کے لخت جگر خود کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے مانڈی پر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجا ہے۔ سرکار قبول کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اے جبرائیل کیسا آنا ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا تو ابراہیم کو آپ کے پاس رکھو یا تو حسین کو آپ کے پاس رکھو. دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھنا نہیں چاہتا. دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ دیکھنا نہیں چاہتا. یا رسول اللہ یا تو ابراہیم کو رکھیے یا تو حسین کو رکھیے, دونوں میں سے کسی ایک کو رکھیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ لے رہے ہیں؟ کچھ دیر خاموش بیٹھ کے یہ ارشاد فرما رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے, یہ ارشاد فرما رہے ہیں جبرائیل ابراہیم کو لے کر جاؤ. کون ابراہیم کون ہے؟ نواسا کوئی اور دور کا رشتہ نہیں ہے, بلکہ خود کا لخت جگر ہے محمد رسول اللہ کا. آپ بتلائیے کہ آپ کو نرینہ اولاد نہیں ہے. کئی ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں, بیٹیاں ہیں, بیٹا ہے ہی نہیں. اب اگر بیٹا ہو گیا, آپ اس کے مرنے کو پسند کریں گے؟ اس کے دور ہونے کو کوئی پسند کریں گے یا اس کی موت کی دعا کریں گے؟ آپ نہیں کرتے. اگر ایسا خواب بھی آیا تو اسی وقت خواب کی تعبیر جاننے والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا معاملہ ہے. تو امام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو کہہ رہے ہیں, جبرائیل ابراہیم کو لے کر جاؤ, حسین کو یہاں پر رکھو. جبرائیل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ ابراہیم کو کیوں اور حسین کو یہاں پر کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں, ابراہیم کو اگر اللہ لے گا تو اس کی موت پر صرف میں ہی روں گا. حسین کو اگر تم لے کر جائیں گے تو میں بھی روں گا اور اس کے ساتھ میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی فاطمہ بھی روئے گی. میں سب کے رونے کو دیکھنا پسند کر سکتا لیکن فاطمہ کے رونا پسند نہیں کر سکتا. میں ایسی محبت. سرکار ابراہیم کو کس کا فدیہ کر رہے ہیں؟ بولیے, امام حسین علیہ السلام کا. اور اللہ کس کا فدیہ کر رہا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کو؟ محمد الرسول اللہ. اسی لیے تو ذرا غور و فکر کریے, اللہ تعالیٰ جب پیدا کیا یہ دونوں شہزادوں کو, کیسے پیدا کیا؟ تالو سے بمبی تک حضرت امام حسن علیہ السلام کو شبیہ محمد الرسول اللہ, اور بمبی سے تلوے تک حضرت امام حسین علیہ السلام کو شبیہ مصطفیٰ. یہ دونوں کو اگر ایک ساتھ ٹھہرا دے تو دیکھنے میں دشواری ہوتی کہ کون محمد الرسول اللہ ہے. بزرگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا کر اس دنیا میں بھیجا, اور سرکار کو معلوم, اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے پہلے سے, اے حبیب آپ کی شہادت اگر کسی سے ہوگی تو حسین سے ہوگی, حسن سے ہوگی. یہ دونوں شہزادوں سے آپ کی شہادت کا دعا میں آپ کے قبول کروں گا اور آپ کی شہادت کو, آپ کو شہادت کا مقام عطا کروں گا. اگر دعا اگر قبول نہ ہوتی سرکار کی, پچھلے انبیاء میں سے کوئی نبی تو شہید ہوا ہوگا نا, 1,00,000 سے زائد انبیاء ہے, کوئی نبی تو شہید ہوا ہوگا. کل وہ بروز محشر جا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ بولے, امتیوں کو محمد الرسول اللہ کے امتیوں کو دکھا کر وہ امتی یہ نہ بولے میرا نبی شہید ہے تمہارا نبی شہید نہیں ہے. اللہ یہ بھی گوارا نہیں کرتا. بزرگوں, جو انبیاء کے اندر جو کمال ہے وہ سب کمالوں کا مجمع کس میں رہنا؟ محمد الرسول اللہ. کوئی امتی انگلی نہ اٹھا سکے کہ تمہارے محبوب کن, تمہارے آقا کن یہ نعمت کم. ہر نعمت محمد الرسول اللہ کو اللہ دینا چاہتا ہے, دیا بھی ہے. بزرگوں کیوں دیا ہے؟ پچھلے امتیاں یہ نہ کہے کہ تمہارے نبی کے اندر یہ صفت کم تھی, یہ نعمت کم تھی, ہمارے نبی کا یہ مقام یہ مرتبہ. اللہ تعالیٰ سب انبیاء میں جو نعمتیں عطا کیا اس کا سب کا مجمع کس کو دیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا, دو عالم کے آقا, رحمت للعالمین آقا محمد الرسول اللہ کو. بزرگوں جب دیا ہے کیسا دیا ہے؟ شہادت کا مقام اللہ عطا کر رہا ہے. کیسے عطا کر رہا ہے؟ یہ دونوں شہزادوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے. اسی لیے تو دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اے جبرائیل جاؤ سنا دو میرے محبوب کو کہ تمہارے نواسے کو شہید کیا جائے گا, تمہارے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. جبرائیل علیہ السلام آ کے جب یہ بیان کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو جاتے ہیں, غمزدہ ہو جاتے ہیں. سرکار پھر تھوڑی دیر بعد جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا, جبرائیل شہادت تو ہے اپنی جگہ
لیکن مجھ کو وہ مقام کی مٹی لا کر دیو، وہ مقام کی مٹی لا کر دیو جہاں پر میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام میدان کربلا کی مٹی لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کا بیٹا شہید ہوگا یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، لال ہو جائے گی یا رسول اللہ۔ سرکار وہ شیشی لیتے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ سب کو معلوم ہے نا کس کو دے رہے ہیں؟ بولیے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے وہ ہیں امہات المومنین ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رہے ہیں۔ ذرا غور کرنا سب سے پسندیدہ بیوی کون ہے سرکار کی؟ سب ہے اپنی جگہ، لیکن وہ سب میں سب سے پسندیدہ کون ہے؟ آپ کو 10 بچے ہیں، آپ کسی انسان کو 10 بچے ہیں، 10 بچے بھی ایکول رہتے یا 10 بچوں میں سے 1% کسی کو اضافہ رہتا؟ کسی نہ کسی کو اضافہ رہتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ بزرگوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ کون؟ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد اگر کوئی پسندیدہ ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ ہی سب سے چھوٹی ہے۔ سرکار آپ کو دینے کے بجائے کس کو دے رہے ہیں؟ ام سلمہ کو دے رہے ہیں۔ یہاں پر یہ جو وہابڑے وغیرہ جو بھی جو بولتے ہیں نا غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم نہیں ہے، یہ غیب کا علم ثابت کر رہا ہے واقعہ، یہ غیب کا علم ثابت کر رہا ہے واقعہ۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو غیب کے علم پر بھی یقین عطا فرمائے۔ بزرگوں سرکار ان کو بھی دے سکتے تھے، ام سلمہ کو کیوں دیے؟ معلوم ہے سرکار کو میرے بیٹے کی شہادت کے وقت اگر کوئی بیوی اگر زندہ رہے گی تو ام سلمہ ہی زندہ رہے گی۔ بزرگوں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، جب شہادت کا وقت آیا تو کوئی امہات المومنین نہیں ہے سوائے ام سلمہ کے۔ بزرگوں سرکار ان کو دیکھ کے ارشاد فرماتا ہے ام سلمہ یہ مٹی کو دیکھتے رہنا، جس وقت بھی یہ مٹی سرخ ہو جائے گی یہ سمجھنا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ بزرگوں سرکار کو سب معلوم ہے، سرکار کو سب معلوم رہے کہ دعا نہیں کر سکتے سرکار کبھی؟ بولیے بولیے ایمان ہے یا نہیں ہمارے کو؟ سرکار کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی سبحان اللہ ہے یا نہیں ہے؟ تقدیر بدلتی یا نہیں بدلتی؟ سب کو تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تمہارے در سے ملا ہے۔ سبحان اللہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بزرگوں مقدر اگر بدلتا ہے تو محمد رسول اللہ کی زبان ہلانے سے بدلتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ سرکار یہ سب جان کر دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اے اللہ یہ بلا کو، یہ مصیبت کو، یہ آفت کو میرے بیٹے کے اوپر سے ہٹا دے، کیوں دعا نہیں کر رہے ہیں؟ دعا اسی لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ دونوں کے علاوہ کوئی میری شہادت کے بوجھ کو سنبھال ہی نہیں سکتا، کیونکہ دو عالم کے آقا کو معلوم ہے یہی میرے ریپریزنٹیٹیو، اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح تلفظ کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قائم مقام ہے یہ میرا، یہ لوگ سامنے جا کر کریں گے، یہ میری طرف سے یہ لوگ دونوں سامنے ہوں گے۔ سرکار دوسروں کو بھی چن سکتے تھے نا، اللہ دوسروں کو بھی چن سکتا تھا یا نہیں سکتا تھا؟ بولیے، لیکن کیوں نہیں چنا؟ معلوم ہے سرکار کا ریپریزنٹیٹیو کوئی اور نہیں ہو سکتا، کسی کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے تو وہ کس کے اندر ہے؟ وہ صلاحیت پیدا کر کے اللہ ان کو پیدا کر رہا ہے، صلاحیت پیدا کیا پہلے، اس کے بعد اللہ ان کو اس دنیا میں لایا، کیونکہ محمد رسول اللہ کی دعا کو قبول کرنا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے آپ ذرا غور و فکر کریے، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حسن و حسنین کریمین کے والد بزرگوار ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا زیادہ مقام ہے، حضرت امام حسن اور حسین کا زیادہ مقام ہے؟ آپ کا مقام ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن ان کا بھی کم نہیں ہے، یہ دونوں کا بھی کوئی کم نہیں ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتوں کو نکالنے کا وقت آیا کعبے میں سے، سرکار ارشاد فرما رہے ہیں علی تم میرے اوپر چڑھ کر یہ بتوں کو نکالو، یہ ہنڈیوں کو نکالو۔
کہ عائشہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں ہوں آپ کے اوپر ٹھہرنے کا، یا رسول اللہ میرے اوپر آپ ٹھہریے، میرے اوپر سوار ہو جائیے۔ سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں علی میرے نبوت کے بوجھ کو تم نہیں سنبھال سکتے، میرے نبوت کے بوجھ کو تم کیا کر نہیں سکتے، نہیں سنبھال سکتے۔ بزرگوں وہ نبوت کا بوجھ کون سنبھالنا ہے؟ شہادت کے ذریعے حسن اور حسین کو سنبھالنا ہے۔ بزرگوں یہ معمولی بات نہیں ہے، شہادت جو بھی واقعہ ہم کو نظر آ رہا ہے یہ واقعے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ بزرگوں کس کا ریپریزنٹیٹیو بن کے جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین کربلا میں، کسی اور کا، شنکر کنکر کا نہیں نعوذ باللہ، بلکہ رحمت للعالمین آقا کا ریپریزنٹیٹیو بن کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ بزرگوں اسی لیے تو سرکار بچپن سے تیاری کروا رہے ہیں، بچپن سے تیاری کر رہے ہیں۔ کیسی تیاری؟ امام علی مقام کو اپنے کھاندے پر بٹھا کر خود گھوڑا بن کے آپ کو سوار کر کے آپ رینج کر جا رہے ہیں۔ جب آپ خود کو گھوڑا بنائے، ایسے امام علی مقام کو اپنے اوپر بٹھائے، عمر فاروق جاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں اے حسین کیا خوش نصیب ہے تم، کیسی سواری کو تم پائے ہیں، یعنی کیسی سواری ہے تمہاری۔ بزرگوں کیسی سواری ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ سرکار اوپر دیکھ کے عمر فاروق سے ارشاد فرماتا ہے عمر سواری کو کیا دیکھ رہا ہے، سوار کو بھی دیکھ کتنا اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، سوار کو بھی دیکھ کتنا اعلیٰ ہے۔ بزرگوں کون ہے سوار؟ امام علی مقام ہے تو امام حسین علیہ السلام۔ سرکار کیا ارشاد فرمایا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں کس سے ہوں؟ حسین سے ہوں۔ بولیے آپ ذرا، میرا سوال ہے آپ سے، بیٹا میرے سے ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ لوگ سب اولاد کے رکھنے والے ہیں یا نہیں ہیں؟ بولیے ہاتھ اٹھاؤ۔ الحمدللہ، جو نہیں اٹھائے اللہ ان کو بھی اولاد دے، جو سب اولاد کے رکھنے والے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ اب یہ بات ذرا ہم کو اور کرنا ہے، بیٹا مجھ سے ہے، بیٹی مجھ سے ہے، بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ میں بیٹے سے ہوں یہ کیسا ہو سکتا؟ میں بیٹے سے ہوں یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بیٹا مجھ سے ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ہاں یہ تمہاری اولاد ہے۔ میں بیٹے سے ہوں یہ کیسا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن سرکار کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے تو میں حسین سے ہوں۔ میں حسین سے کیسے ہوں؟ سرکار بیان فرما رہے ہیں اپنے گفتگو میں، میں حسین سے اسی لیے ہوں کہ میری شہادت حسین کے ذریعے ہی ہونے والی ہے۔ شہادت کا جو خواب ہے اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے تو کس کے ذریعے؟ میرے بیٹے، یہ اسی بیٹے کے ذریعے پورا کرنے والا ہے۔ اور جب آزمائشیں جب عام پہ گری، کیسا آپ صبر کا مادہ رکھے اپنے اندر، کیسا صبر کیے۔ بزرگوں سرکار ایک ایک چیز کی پیشن گوئی کر رہے ہیں پہلے سے، یہ انسان شہید کرے گا، اس مقام پہ شہید ہوں گے، اس جگہ شہید ہوں گے، یہ حالات ہوں گے، یہ کیفیات ہوں گے، سرکار سب تفصیل بیان کر رہے ہیں، سب تفصیل کو بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو پانی سے بھی روکا جائے گا، اسی لیے سرکار جب بھی وقت ملتا اپنی زبان چساتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام زبان چسایا کرتے تھے۔ جب وقت آیا، آپ آزمائش میں صبر کیے یا نہیں کیے؟ ہم 10 دن محرم کے صرف ہم اہل بیت ہی کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عیسائی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں صرف 10 دن کرنے سے کچھ نہیں ہے، سال کے 365 دن اہل بیت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنا، سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارو۔ کیسی زندگی وہ گزارے؟ جب آزمائش آئی تو وہ صبر ایسا کیے، اللہ تعالیٰ ان کے صبر سے بھی راضی ہو گیا اور ان سے بھی راضی ہو گیا۔ بزرگوں کھانا روکا گیا، پانی روکا گیا، لوگ کہتے ہیں کیسے مجبور ہے، پانی تک روکا گیا، پانی تک نہیں پلایا گیا، فرات تک نہیں آیا۔ بزرگوں پانی روکا گیا، صحیح بات ہے، یہ تو ان کی طرف سے۔ اگر آپ چاہتے فرات تک جانے کی بھی ضرورت نہیں، فرات کو اشارہ کرتے تو فرات کا پورا پانی، پوری ندی اس طرف آ جاتی۔ یہ میرا ایمان ہے۔ بزرگوں کیسا نہیں آ سکتا بتلائیے آپ؟
امام علی مقام اگر اشارہ کرتے فرات کو ادھر آ جاؤ بول تو کیسا نہیں آتی فرات؟ ارے کس کی اولاد ہے؟ ایک اشارے پہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے کی اولاد ہے، کسی اور کی اولاد نہیں ہے۔ بزرگوں انگلی کے اشارے سے سورج کو لوٹانے والے کی اولاد ہے، بزرگوں کسی اور کی اولاد نہیں ہے۔ اگر وہ اشارہ کرتے فرات کو تو فرات اپنا راستہ بدل لیتی۔ ارے وہ نہیں، ان کی اولاد کی شان دیکھو، غریب نواز کی شان دیکھو۔ بادشاہ پانی روکا، کودا دیے جاؤ پانی بھر کے لاؤ۔ پانی جب آیا تو کیسا آیا؟ پورا انا ساگر کا انا ساگر کوزے میں آیا نہیں آیا؟ مانتے نہیں مانتے غریب نواز کو؟ مانتے یا نہیں مانتے؟ بزرگوں غریب نواز کون ہے؟ وہی اہل بیت کی اولاد ہے۔ جب ان کی اولاد کا یہ کمال ہے تو جس کی اولاد ہے ہم سب، وہ نانا کا وہ دادا کا کیا کمال نہیں ہوگا بزرگوں؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ ظاہر نہیں کیے تو کیوں نہیں کیے؟ اللہ جس حال میں مجھے رکھے گا میں اس حال میں رہنے کے لیے تیار۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درس ہے۔ امام علی مقام نے کرب و بلا میں ہم کو دے کر بتایا، کر کے بتلایا۔ کیسا کر کے بتلایا؟ آزمائشوں پہ آزمائشیں آ رہی ہے، خوف کے ذریعے آزمائش کو ڈالا جا رہا ہے، بیک وقت سارے آزمائشیں آ رہی ہے، ہر آزمائش میں ثابت قدم ثابت قدم ثابت قدم۔ کیسے ثابت قدم رکھ رہا ہے اللہ؟ کیسے ثابت قدم رکھا؟ لوگ کہتے ہیں ایسے مجبور، کچھ مجبور نہیں تھے، کچھ مجبور نہیں، مختار تھے وہ۔ میرا ماننا یہ ہے مختار تھے وہ، جو چاہے کر سکتے تھے، جو چاہے کر سکتے تھے، ان کے ہاتھ میں تھا معاملہ پورا۔ سب رکھ کر بھی خاموش بیٹھنا یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے، کچھ نہیں رکھ کے بھی خاموش بیٹھنا یہ سب سے بڑے کمال کی بات ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کیا ہے بتلائیے؟ کچھ نہیں رہے تو صبر کرنا یہ ایک صبر ہے، لیکن ایک صبر وہ بھی ہے سب کچھ رکھ کے بھائی کچھ نہیں کرنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ سب کچھ رکھ کر بھی کچھ نہیں کرنا یہ بھی ایک صبر ہے۔ ہم کس کو ماننے والے ہیں؟ نہیں رکھ کے صبر کرنے والا نہیں ہے حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب کچھ رکھ کے بھی نہیں کرنا یہ صبر والے حسین علیہ السلام۔ سب کچھ رکھے ہوئے ہیں لیکن صبر کر رہے ہیں۔ کیوں صبر کر رہے ہیں؟ میرا پروردگار جس حال میں مجھے رکھے گا میں اس حال میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ نبی آپ کہہ دیجئے مصیبت اس وقت تک نہیں چھوتی تمہیں جب تک کہ اللہ نے چاہا تو۔ اللہ اگر نہیں چاہا مصیبت تمہیں چھو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تمہارے مقدر میں اگر مصیبت لکھا ہے تو اسی وقت ہی چھوئے گی، ورنہ جب تک چھو نہیں سکتی۔ چھو بھی لے، اللہ کیا ارشاد فرما رہا؟ ہوا مولانا، وہ تمہارا دوست ہے۔ وہ تمہارا کون ہے؟ بولو۔ اللہ دشمن ہے آپ کا یا دوست ہے؟ دوست ہے۔ پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دوستی میں گرفتار ہونے کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کیا ارشاد؟ ہوا مولانا، وہ تمہارا دوست ہے۔ اب آپ میرے کو بتلائیے اگر یہ آیت کسی پر کھل جائے، یہ آیت کا کوئی کامل مصداق بن جائے، وہ بندہ کیا کرے گا؟ اعتراض کرے گا اللہ کے فعل پہ، اللہ کے کام پہ، اللہ کے خلاف وہ گفتگو کرے گا یا وہ راضی رہے گا ہر کام سے؟ کیونکہ میرا دوست یہ کر رہا ہے، میرا دوست یہ کر رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ انہیں دوست انہیں دوست انہیں دوست انہیں دوست، کوئی دوست نہیں ہمارا۔ اگر کوئی دوست ہے تو وہ کون ہے؟ پروردگار ہی ہمارا دوست۔ حقیقت میں کون دوست؟ پروردگار ہی ہمارا دوست ہے۔ میرے والد ہمیشہ ایک شعر فرماتے تھے، حق سوا جتنے ہیں سارے دشمنوں کو تو سمجھتا اپنا دوست کا۔ یہی تیری غلط فہمی ہے۔ جتنے ہیں سب کو تو دوست سمجھتا ہے، اللہ ہی کو اپنا دوست نہیں سمجھتا۔ ارے تو اللہ کو اپنا دوست سمجھ لے، خدا کی قسم اس کے ہر فیصلے پر تو راضی رہے گا، اس کے ہر فیصلے پر تو راضی رہے گا۔ جس حال میں تجھے رکھے گا اس حال میں تو رہنے کے لیے تیار رہے گا۔ بزرگوں یہ بھی علم ہے، اللہ تعالیٰ یہ علم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ علم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد ہمیشہ مثال دے کر سمجھاتے تھے، بڑا بازار لگا ہوا ہے، بڑا بازار لگا ہوا ہے، اتنی
بھیڑ ہے، اتنے لوگ وہاں پر ہے، سب کے درمیان ہم مصروف ہے کوئی کام میں، ہم کسی کو ساتھ نہیں لائے، ہم اکیلے بازار میں گئے پھرنے کے لیے، اچانک پیچھے سے گردن پہ پھوڑ بول کے آواز آئی، ہم کو تکلیف بھی ہوئی، غصہ آتا یا نہیں آتا؟ بولیے، آتا یا نہیں آتا؟ کیا کرتے ہم؟ کیا کرتے؟ کچھ نہیں کرتے؟ کرتے یا نہیں کرتے؟ کرنا نہیں کرے تو پاگل ہے آپ، کرنا ہم بھی پلٹ کے دینا اس کو، یہ ہے یا نہیں، ہماری فطرت ہے یا نہیں ہے؟ تکلیف ہوئی تو اس کو بھی تکلیف پہنچانا، کیوں تکلیف پہنچانا؟ تو میرے کو اس انداز میں تکلیف پہنچایا تاکہ تو بھی اس کا احساس پیدا کر، ہے یا نہیں ہے؟ ہم بھی ہے پلٹ کے کیا کرتے؟ مارتے، لیکن اگر وہی مارنے والا دشمن کے علاوہ اگر تمہارا دوست سب سے قریبی رہا تو اس کو کیا کرتے آپ؟ مارتے نہیں، ارے کتنی دیر بعد ملا، ارے کتنے مہینوں کے بعد ملا، تو کئی کو ایسا کر رہا، میرے سے کئی کو دور ہو گیا، لہٰذا کیا کرتے؟ مارنا چھوڑ کے گلے لگا لیتے۔ گلے لگاتے یا نہیں لگاتے؟ بزرگوں، کون ہے آزمائشوں کو دینے والا؟ اللہ بھی ہے، تمہارا دوست بھی ہے۔ جب آزمائش آئی تمہارے دوست کی طرف سے تو اس کے پیچھے دوڑو مت، نعوذ باللہ اس کو مارو مت، بلکہ کیا کرو؟ جب دوست دیا ہے آزمائش تو اس کے گلے لگ جاؤ۔ جب گلے لگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آزمائش، اب آزمائش رہتی کہاں؟ اللہ تعالیٰ اسی آزمائش کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے، اسی آزمائش کو راحت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بزرگوں، امام علی مقام کا بھی یہی معاملہ ہے، آزمائشوں پہ آزمائش ہے، آزمائشوں پہ آزمائش، کھانا پانی سب روکا گیا، آخر میں اولاد کی جب باری آئی، علی اصغر بھی شہید ہو رہے ہیں، علی اکبر بھی شہید ہو رہے ہیں۔ بزرگوں، جو بھی شہید ہو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سر اٹھا کے عرض کر رہے ہیں، باری تعالیٰ علی اصغر کے خون کو تو پسند فرما، علی اصغر کے خون کو تو قبول فرما، اے اللہ اس قربانی کو بھی تو قبول فرما۔ کس کے اندر ہمت ہے اتنے بڑے کلمات بیان کرنے کی؟ بزرگوں، وہی کر سکتا ہے جو اللہ کو حقیقی دوست مانتا ہے، حقیقی دوست جو اللہ کو مانتا ہے وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بزرگوں، امام علی مقام بھی صبر کیوں کر رہے ہیں؟ معلوم ہے محمد الرسول اللہ کے نانا کا فدیہ مجھے بننا ہے، نانا کا فدیہ مجھے بننا ہے۔ کیسی تیاری آپ کر رہے ہیں؟ میدان کربلا میں جب 9 محرم آئی، 10 کا دن لگنے والا ہے، یزیدی لشکر حملے کے لیے تیار ہو گیا، آوازیں اٹھی، آپ کی بہن زینب، امام علی مقام تھکاوٹ کی وجہ سے تھوڑی دیر نیند لگی، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی، آپ کی بہن زینب آ کے اٹھاتی ہے، بھائی جان سب لوگ تیاری کر لیے، آپ کیا تیاری کیے؟ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں آنکھ کھول کے، بہن زینب میں بھی تیاری کر لیا ہوں، میں بھی تیاری کر، کیا تیاری کرے؟ آنکھ جب لگی تو میرا نانا خواب میں آئے، آ کے ارشاد فرمانے لگے، اے حسین میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اے حسین میرے خون کی تم لاج رکھنا، میرے خون کی تم لاج رکھنا۔ جب میں سویا تو میرا باپ میرے خواب میں آیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے، آ کے کہنے لگے، اے بیٹے میرے خون کی لاج رکھنا۔ بزرگوں، میری ماں خواب میں آئی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دودھ کی تم لاج رکھنا۔ ہم لوگ سب تک تمہارے انتظار کے لیے تیار ہیں۔ بزرگوں، کیسی تیاری ہے یہ؟ کیسی تیاری ہے؟ اگر ایسا خواب ہمارے کو مرحوم ماں باپ کا اگر آ گیا یا دوست کا آ گیا ہے، جس کا بھی آ گیا، بھائی صاحب میں تمہارے انتظار میں ہوں، آؤ جلدی، نیند آتی یا پھر اڑ جاتی؟ نیند اڑ جاتی ہے، نیند آتی؟ ارے ضرور میں آؤں گا۔ کوئی بولا آج تک؟ آنکھ بند کرتے پھر انہیں آتا نظروں میں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ کیفیت رہتی کہ بعد میں پاگل خانے میں جا کے گولیاں کھانا پڑتا ہمارے کو، سکون کے نیند کے گولیاں کھانا پڑتا۔ اتنی ڈر موت سے، موت سے ڈر ہے یا نہیں ہمارے کو؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہے یا نہیں؟ سچی بات بولیے، یہ ڈر کیوں ہے؟ یہ ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو موت کے ڈر کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ یہ حقیقت ہے عزیز دوستو، اس کا مطلب آپ یہ نہیں لینا آئے بیان کرے حیدرآباد سے اور ہمارے کوئی بول کے چلے گئے بے ایمان ہے،
بزرگوں ایمان والا جو رہتا ہے کبھی موت سے ڈرتا ہی نہیں. اگر موت سے اگر ڈر رہتا عالی مقام کو تو کبھی مدینے سے ہجرت کر کے مکہ نہیں آتے, کبھی مکے سے کربلا نہیں آتے. بزرگوں موت سے اگر ڈر رہتا, معلوم ہے اس وقت صحابہ کہہ رہے ہیں مت جائیے مت جائیے مت جائیے. آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ مجھے جانا ہے, مجھے جانا ہے, مجھے جانا ہے, کیونکہ میرے نانا کے دعا کو حد مقبول تک پہنچانا ہے, ظہور میں لانا ہے. بزرگوں گئے یا نہیں گئے؟ موت کا ڈر رہتا تو یزید کے ہاتھ ملا لے سکتے تھے, کیوں نہیں ملائے؟ ہاتھ ملانے کی دیری, بادشاہت مل جاتی, سلطنت مل جاتی, دولت مل جاتی, ہر وہ چیز مل جاتی, کیوں ہاتھ ملانے سے گریز کیے؟ کیوں؟ ہاتھ ملانا مقصد نہیں تھا, ہاتھ ملانا مقصد نہیں تھا, بلکہ نانا کے دین کی حفاظت کرنا مقصد تھا. بزرگوں نانا کے دین کا حفاظت کرنا مقصد, نانا کی پیشن گوئی کو پورا کرنا مقصد تھا. بزرگوں نانا کی دعا کو ظاہر میں لانا مقصد تھا. بزرگوں کلمہ توحید کے حیات کے لیے خود کو دینا ضروری تھا. اسی لیے موت کو بزرگوں موت سے دور نہیں بھاگے, بلکہ موت کو گلے لگائے. خود اکیلے گلے نہیں لگائے, بلکہ پورا خاندان کا خاندان گلے لگا رہا ہے. بزرگوں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوتا مومن, کیونکہ موت ہی مومن کے لیے سب سے اچھی نعمت ہے. موت ہی کیا ہے مومن کے لیے؟ سب سے اعلیٰ نعمت ہے. کیوں اعلیٰ نعمت ہے؟ ارے جس حبیب کے محبت میں وہ گرفتار رہتا ہے, وہ حبیب بظاہر جب نظر نہیں آتا تو وہ بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے. بزرگوں اس کے دیدار کا ایک ہی راستہ کیا ہے؟ موت. موت ہی دیدار کا ایک ہی راستہ ہے. انہیں گھبراتا نہیں بلکہ خوشی خوشی جاتا ہے. کیوں؟ میرے حبیب کا دیدار کرنا ہے, بلکہ محمد الرسول اللہ کا دیدار کرنا ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. میرے والد میرے دادا ہمیشہ ارشاد فرماتے تھے میاں ہر چیز کا فائدہ ہوتا ہے, جو بھی آپ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے, لیکن ہر چیز کا فائدہ اسی وقت آپ کو نہیں ملتا. اسی وقت آپ کو کیا ہے نہیں ملتا فائدہ. جب آپ کچھ کرتے ہیں تو کچھ دیر بعد اس فائدہ ملتا ہے. جب آپ کچھ کرتے ہیں تو کچھ مہینے بعد کچھ دن بعد آپ کو فائدہ ملتا ہے. لیکن موت کا ایسا نہیں ہے. موت کا نقطہ دم فائدہ ہے. موت کا کیا ہے؟ نقطہ دم فائدہ ہے. ادھر روح پرواز ہوئی, ادھر حجابات اڑ گئے, محمد الرسول اللہ کا دیدار شروع. ادھر موت آئی, جسم سے نکلی روح, اسی وقت وہ اللہ کے دیدار میں مصروف. بزرگ نقطہ دم فائدہ ہے. بزرگوں نقطہ دم جس سے فائدہ ہے اس سے مومن بھاگتا, اس سے مومن بھاگتا نہیں بھاگ سکتا, بلکہ اس کو گلے لگاتا ہے. کیوں؟ ارے میں جس آقا کے صدقے میں جی رہا ہوں, اس آقا کا آج دیدار کا موقع اللہ نے مجھے دیا ہے. دیکھو بلال حبشی کو, بزرگوں کون ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ غلام ہے, خریدے ہوئے غلام ہے یا نہیں ہے؟ خریدے ہوئے غلام ہے. جب ایمان کی نعمت وہ دولت ملی تو عمر فاروق امیر المومنین رہ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا سیدنا بلال, یا سیدنا بلال. ایمان کی نعمت اللہ نے انہیں عطا کیا. جب سکرات کا وقت آیا, بیوی کیا کہنے لگی آپ کی؟ واہ مصیبتہ, یہ کیا مصیبت کا وقت آ گیا ہے, میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے. آپ اسی وقت سکرات کا عالم ہے, بیوی کے طرف مخاطب ہو کے یہ ارشاد فرماتے ہیں دیوانی واہ مصیبتہ کیا کہہ رہی ہے؟ واہ فرحتہ کہہ, کیونکہ آج میں میرے حبیب سے ملاقات کرنے والا ہوں, کیونکہ آج میں میرے پروردگار سے ملاقات کرنے والا ہوں. بیوی کی محبت نہیں ان کے دل میں, اولاد کی محبت نہیں ان کے دل میں, کسی اور کی محبت نہیں ان کے دل میں. ان کے دل میں اگر کسی کی محبت اگر پناہ لیتی ہے تو محمد الرسول اللہ کی محبت, اسی میں وہ زندگی گزارتے ہیں. یہ میدان